حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول کریم نے ارشاد فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، حضور نے ارشاد فرمایا جب شعبان کے نصف کی رات آئے فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، تو راتوں کو قیام کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھو۔ فإن اللہ تعالی ینزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا، اللہ تعالیٰ جل شانہ نزول اجلال فرماتا ہے غروب شمس کے ساتھ ہی پہلے آسمان پر، فیقول، اور ارشاد فرماتا ہے کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا میں اس کی مصیبت دور کر دوں، ہے کوئی اس مصیبت میں پھنسا ہوا ہے کوئی اس ضرورت کا حامل، تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، اور طلوع فجر تک اس رات کو اللہ کی رحمتیں آواز دیتی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک شعبان کی نصف شب کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نزول اجلال فرماتا ہے، جلوہ فراز ہوتا ہے اور اپنی ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ چند لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ اس بابرکت رات کو بھی نہیں بخشے جاتے، باقی اللہ تعالیٰ جل شانہ اس رات کو تمام گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ ایک رات میں بیدار ہوئی تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہ پایا، تو میں حضور کو ڈھونڈنے نکلی، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ بے شک آج کی وہ بابرکت رات ہے، ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان، کہ اللہ تعالی نصف شعبان کی رات کو نزول فرماتا ہے الی السماء الدنیا، آسمان دنیا پر، فیغفر لأکثر من عدد شعر غنم کلب، بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے۔ قبیلہ بنو کلب عرب میں ایک ایسا قبیلہ تھا جو بہت زیادہ بھیڑ بکریاں پالتے تھے، ان کی بکریاں باقی لوگوں کی بکریوں کی نسبت زیادہ تھا، تو یہ کثرت کی طرف اشارہ ہے کہ اتنے گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، تو اتنے بڑے قبیلے کی اتنی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنم کی آگ سے آزاد کر دینا گناہگاروں کو، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ کوئی بھی گناہگار اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہتا، سارے گناہگار بخشے جانا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں رسول کریم نے ارشاد فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، حضور نے ارشاد فرمایا جب شعبان کے نصف کی رات آئے فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، تو راتوں کو قیام کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھو۔ فإن اللہ تعالی ینزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا، اللہ تعالیٰ جل شانہ نزول اجلال فرماتا ہے غروب شمس کے ساتھ ہی پہلے آسمان پر، فیقول، اور ارشاد فرماتا ہے
کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں۔ الا مسترزقن فارزقہ، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق دوں۔ الا مبتلن فوافیہ، ہے کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا میں اس کی مصیبت دور کر دوں۔ الا قضا حتی یطلع الفجر، ہے کوئی اس مصیبت میں پھنسا ہوا، ہے کوئی اس ضرورت کا حامل، تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، اور طلوع فجر تک اس رات کو اللہ کی رحمتیں آواز دیتی ہیں کہ کوئی مانگنے والا ہو تو دست طلب دراز کرے، میں اس کی جھولی خیرات سے، برکات سے، انوار سے، رحمتوں سے بھر دوں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ تو اس کی رحمتیں خاص طور پہ شب برات کو آوازیں دیتی ہیں اور بندوں کو پکارتی ہیں کہ کوئی رحمتوں کا طالب ہو، کوئی کرم نوازیوں کا سوالی ہو، کوئی میری دہلیز پہ ہاتھ پھیلا کے مانگنے والا ہو، کوئی دست طلب دراز کرنے والا ہو، میں اس کی جھولی بھر دوں اور اس کے دامن کو مالا مال کر۔ تو لیلۃ الشعبان میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں خاص طور پہ نزول کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ ابن ماجہ، ترمذی اور دیگر کتب احادیث کے اندر موجود ہیں، ان میں شعبان کی نصف شب کو جو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیوں کا نور برستا ہے، اس امت کی بخشش کا جو بہانہ رکھا ہے اور اس امت کے گناہوں کو معاف کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے ایک وسیلہ بنایا ہے شب کو، اس کا ذکر ہوا۔ تو ہمیں ویسے تو ہر شب ذکر و فکر میں ہی بسر کرنی چاہیے۔ کسی نے کہا تھا ہر شب شب قدر است اگر قدر دانے، اگر تو قدر جانے تو ہر شب ہی شب قدر ہے، اور اگر قدر نہ ہو تو لیلۃ البرات اور لیلۃ القدر جیسی راتوں میں بھی لوگ محروم رہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں خاص طور پہ اپنی طرف بلانے کے کتنے بہانے دیے ہیں تاکہ بھٹکے ہوئے، بہکے ہوئے، گناہوں میں پھنسے ہوئے لوگ اس کی رحمت کی آواز پہ لپکتے ہوئے دوڑ کے آئیں اور اس کی رحمت سے اپنا حصہ وصول کریں، اور ماضی کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ یہ شکر ہے کہ امت میں ان راتوں کو بیدار رکھنے کا سلسلہ موجود ہے، لیکن عموماً ہم نے ان مقدس راتوں کو بھی تقریباً کھلونا بنا لیا ہوا ہے، اور لیلۃ البرات کو اس قدر پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، آتش بازی کی جاتی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، جبکہ فضول خرچ کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ تو ہمیں ان راتوں میں ذکر و فکر کے ساتھ، دعا و استغفار کے ساتھ، عبادات کے ساتھ بسر کرنا چاہیے، تسبیح و تحلیل میں اس رات کو گزارنا چاہیے اور سچی توبہ کرنی چاہیے۔ ایک رسم کے طور پہ نہیں کہ ساری رات جا کے اور ہم توبہ کریں، صبح ہماری زندگی کے معمولات وہی ہوں جو ایک دن پہلے ہوں۔ سچی توبہ کی علامت یہ ہے کہ انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ سچی توبہ کی شرائط ہے کہ ما قبل سے توبہ کرے اور آئندہ ان کاموں کے نہ کرنے کا عزم مصمم کرے، اور جب اس پہ قائم رہے گا تو پھر اس کی توبہ قبول ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی زندگی کے تیور نہیں بدلتا اور ساری رات توبہ توبہ پکار اٹھتا ہے، تو ایسی توبہ سے توبہ بھی توبہ توبہ کرتی ہے کہ یہ کیا تماشا کر رہا ہے۔ تو ہمیں خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ سچی توبہ اپنے گناہوں سے کرنی چاہیے۔ زندگی کی قیمتی سانسیں اور لمحے اور گھڑیاں ہماری تیزی کے ساتھ گزر رہی ہیں۔ کل جو بڑے طاقتور تھے آج وہ کمزور ہیں، کل جو جوان تھے آج بوڑھے ہیں،
کل جو بچے تھے آج وہ جوان ہیں، آج جو بوڑھے ہیں کل قبر کا رزق بننے والے ہیں، تو ہمیں نہیں پتہ کہ ہم اٹھنے والا اگلا قدم کہاں رکھ رہے ہیں۔ زندگی مختصر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو موت کا وقت دیا ہے اللہ کی نظر میں اس کے علم میں متعین ہے، لیکن ہمیں اس کی قطعاً خبر نہیں ہے۔ یہاں بوڑھے اور بچے اور جوان کی کوئی تمیز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ہمارا اٹھنے والا اگلا قدم موت کی وادی میں ہے یا ابھی زندگی کی سانسیں باقی ہیں۔ تو اس لیے بزرگ فرماتے ہیں ہر رات کو توبہ کر کے سو، اس خیال سے کہ یہ زندگی کی کہیں آخری رات نہ ہو، اور ہر نماز کو ادا کرو اس خیال سے کہ کہیں یہ زندگی کی آخری نماز نہ ہو۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کی وفات کا اچانک اعلان ہوتا ہے تو ہم کہتے ہم نے ابھی تو اس کو سبزی والی دکان پہ دیکھا تھا، لیکن وہ جہاں بھی ہے موت جب آتی ہے تو ایک لمحے کا تقدم اور تاخر نہیں ہوتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کے لیے سخت فکر مند ہونا چاہیے اور ہمیشہ اللہ کی حضور رجوع، توبہ اور انابت سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرنا چاہیے، اور اپنی زندگی کو ہر طرح سے جو ہے وہ منظم اور مرتب کرنا چاہیے۔ ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں جب کوئی شخص ایک مرتبہ لفظ اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ جب کسی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھتا ہے کسی بندے کی طرف بھی، تو اس کے 70 گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کہیں گے تو اللہ کی رحمت کی نظر ہوگی، اور بار بار اس کا تکرار کریں گے تو ہمارے گناہ جلتے چلے جائیں گے اور ہمارا دل پر نور ہو جائے گا۔ ذکر کرنے سے دل نور پاتا ہے۔ نور سے مراد کیا ہے؟ کہ کوئی اندر روشنی سی ہو جاتی ہے جس طرح کی یہ روشنی ہے۔ نور سے مراد یہ ہے کہ دل گناہ سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے اور نیکی کی طرف قلبی طور پہ رغبت پیدا ہو جاتی، اپنے آپ کو کھینچ کر کے پھر نیکی کی طرف نہیں لے جانا پڑتا، بلکہ شوق پیدا ہو جاتا ہے نیکی کا، اور برائی سے بچنے کے لیے بہت زیادہ تکلف نہیں کرنا پڑتا، خود بخود بندہ دور ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح آپ کسی ایسی چیز سے جو آپ کو مرغوب ہو، ڈاکٹر نے، حکیم نے پرہیز بتایا ہو تو آپ بچتے ہیں اس سے، لیکن دل جو ہے پھر بھی اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جس طرح شوگر کے مریض کو بتایا ہوتا ہے کہ چینی نہیں لینی، لیکن اس کا بار بار ہاتھ ادھر اٹھتا ہے، لیکن وہ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے اس سے بچتا بھی ہے۔ لیکن اگر ایک عرصہ گزر جائے یا کوئی اتنے اچھے انداز سے اگر اس کو کوئی بتائے اور اس کے نقصانات اس طرح سے اس کے اوپر واضح کر دے تو ویسی طرح کر دے تو پھر وہ پرہیز کامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گناہ سے انسان بچتا تو ہے، میں بھی بچتا ہوں، آپ بھی بچتے ہیں، لیکن چونکہ گناہ میں کشش رکھی گئی ہے تو نفس ہمارا گناہ کی طرف ہمیں مائل کرتا رہتا ہے۔ اللہ کا خوف، خشیت الہی، مرشدوں کے بتائے ہوئے اعمال ہمیں روکتے ضرور ہیں، لیکن پھر بھی جو گناہ ہیں ان کے اندر کشش ہے۔ تو جب انسان کثرت سے ذکر کرتا ہے تو پھر اس گناہ سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب قلبی طور پہ نفرت ہو جائے تو پھر گناہ کو چھوڑنا مشکل نہیں ہوتا، بلکہ گناہ کو چھوڑنے سے راحت ملتی ہے۔ اسی طرح کڑوی دوائی کھانے سے طبیعت رغبت محسوس نہیں کرتی، صرف دوا سمجھ کے کھاتے ہیں، لیکن جب انسان کسی ایسے حاذق کی صحبت میں بیٹھے کہ جو راسخ کر دے اس کی طبیعت میں، تو پھر انسان اس کے اندر جو ہے وہ راحت محسوس بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ تو ذکر کی برکت سے وہ نیکی مشکل محسوس نہیں ہوتی، بلکہ اس میں لذت آنے لگ جاتی ہے۔ بندہ اٹھ کے جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کا حکم ہے،
لیکن سخت سردی میں مشکل بھی لگتا ہے، سخت گرمی میں مشکل بھی لگتا ہے، سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا مشکل بھی لگتا ہے، لیکن کرتا بھی ہے انسان۔ لیکن جب ذکر سے دل میں نور آ جاتا ہے تو پھر نیکی راحت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ نیکی نہ کرنے سے بے چینی ہوتی ہے، کرنے سے تسکین ہوتی ہے۔ اور اس کی مثال دیکھیے کہ حضور جب حضرت بلال حبشی کو اذان کے لیے کہتے تو کہتے ارے نا یا بلال، بلال اٹھو اور ہمارے دل کو راحت پہنچا دو۔ تو مسجد میں اذان ہو رہی ہو تو نمازی بھی اگر یہ کہ اچھا یار ٹائم ہو گیا، مولوی صاحب ابھی تو پہلی پڑھ کے آئے تو پھر دوبارہ بلا لیا، چلو چلتے ہیں، تو یہ ایک طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ذکر کی برکت سے نیکی کی طرف ایسی رغبت ہو جائے کہ ایک نماز پڑھی ہے تو بار بار گھڑی دیکھتا ہے کہ یار عصر کا وقت ہی نہیں ہو رہا ہے، اور بار بار جو ہے، اور یہ ہے انتظار الصلاۃ، نماز کا انتظار، یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو یہ نور ہے۔ کوئی یہ جو ہم ذکر و فکر کرتے ہیں ولایت، یہ نہیں کہ بندہ ہوا میں اڑنے لگ جائے یا لوگوں کے سینے پہ ٹولتا پھرے اس کو راز معلوم ہونے لگ جائے۔ ہمارے نزدیک جو ولایت کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ نیکی سے اتنی محبت ہو جائے کہ نیکی کے بغیر چین نہ آئے، اور گناہ سے اتنی نفرت ہو جائے کہ کبھی مجبوراً اس کی طرف کو اس کو دھکیلے بھی تو پھر بھی اس کے لیے تکلیف ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنی دیر تک کوئی شخص ایمان کی حلاوت نہیں پاتا جب تک یہ کیفیت اس کی نہیں ہو جاتی کہ کفر کی طرف لوٹنا اس کے لیے جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے اور آگ میں چھلانگ لگانا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو یہ کیفیت ہو جائے تو پھر یہ ایمانی کیفیت ہے، یہ ولایت کا نور ہے، یہ باطن کا نور ہے۔ تو عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ ذکر و فکر سے سینہ روشن ہو جائے، ولی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے سینے ٹٹولتا پھرے اور لوگوں کے راز معلوم کرتا پھرے۔ شریعت میں ولایت کا تصور یہ نہیں ہے۔ اللہ والے بندے لوگوں کے سینے نہیں ٹٹولتے، ان کی زندگی اور ان کا جو حقیقی نور ہے وہ یہ ہے کہ انہیں عبادت میں سرور نصیب ہوتا ہے۔ حضور نے حضرت حنظلہ سے غالباً پوچھا تھا کہ تیرے ایمان کی کیفیت کیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا رأیت عرش ربی بارزن، میں اللہ کے عرش کو یوں دیکھ رہا ہوں جس کا دن چڑھا ہوا ہے۔ تو یہ کیفیت ہے جو بندہ مومن کو نصیب ہوتی ہے۔ تو نیکی کی طرف قلبی رغبت ہو جائے اور گناہ کی طرف قلبی نفرت ہو جائے تو یہ ذکر کی لذت ہے۔ آپ روزانہ کی بنیاد پہ ذکر کریں، ہر نماز کے بعد 2-1 لمحوں کے لیے آپ اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہوں تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو یہ نور نصیب ہوا ہے کہ نیکی کی طرف دل چاہے گا کہ میں یہ کام کروں نیکی کا۔ تو یہ حقیقی نور ہے، یہ لذت ہے جو بندہ مومن کو نصیب ہوتی ہے۔ تو اس لیے کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں، ذکر کی یہ برکتیں آپ کو ضرور نصیب ہوگی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ذکر کی برکتیں نصیب نہ ہو۔ جو راہ دین پہ اپنی زندگی لگا دیتا ہے اور حضور علیہ السلام کی حدیث کی خدمت کرتا ہے، اللہ اسے ایسی زندگی عطا کر دیتا ہے وہ شہنشاہوں، کج کلاہوں اور بادشاہوں کا مقصود بھی نہیں ہوتی۔ ہفت اقلیم کے شہنشاہ کو بھی وہ عزت نصیب نہیں ہو سکتی جو چٹائی پہ بیٹھ کے حضور کی حدیث کا درس دینے والے ایک فقیر کو نصیب ہوتی ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں عالی مرتبت اساتذہ کو کہ جنہوں نے ان بچوں کے سینے میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا نور منتقل کیا اور شبانہ روز محنتوں سے یہ جوہر تیار کیے، اور ہم اس کا بدلہ اور اس کا صلہ دنیا میں نہیں دے سکتے۔ اس کا صلہ یقیناً آخرت میں ان کے رب کی طرف سے انہیں عطا کیا جائے گا، اور جس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پڑھاتے رہے اس کا صلہ حضور کی خوشنودی کی صورت میں انہیں نصیب ہوگا۔ میں ان بچوں کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے اس مادی دور کے اندر، جب ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا اعلیٰ منصب پہ فائز المرام ہو، بہت سارا مال سمیٹ کے لائے اور میرے گھر میں ڈھیر کر دے، ان کے والدین نے 8 سال کا طویل عرصہ ان بچوں کو
ہمارے سپرد کیا اور آنکھیں بند کر کے ہمارے اوپر اعتماد کیا، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جو آپ نے امانت ہمارے سپرد کی تھی، آج ہم اس کو آپ کی طرف لوٹا رہے ہیں، اور یہ بچے آپ کی دنیا، آپ کے دین اور آپ کی آخرت کی بہتری کے ضامن قرار پائیں گے۔ اور میں اس ادارے کی انتظامیہ کو، ناظم اعلیٰ سے لے کر کے جھاڑو دینے والے تک کو بصمیم قلب مبارکباد بھی دیتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ طلباء سے جو عزت اساتذہ کو ملتی ہے یقیناً وہ منتظمین کو حاصل نہیں ہوتی۔ یہ ایک فطری لگاؤ ہے جو طالب علم کا اپنے استاد کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان بچوں کی خدمت کے لیے جس طرح ہمارے منتظمین شبانہ روز محنت میں لگے رہے اور ان کو آسودگی پہنچانے کے لیے کوشاں رہے، رات 1 بجے بھی کوئی مسئلہ ہوا تو اپنے بستر سے اٹھ کے اس مسئلے کو حل کیا، تو میں ان جملہ منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان بچوں کی دعاؤں کے ساتھ، ان اساتذہ کی دعاؤں کے ساتھ، ان کے والدین کی دعاؤں کے ساتھ اور اس عاجز فقیر کی دعاؤں کے ساتھ اللہ آپ کو آخرت میں بہت صلہ اور اجر عطا فرمائے۔ میں اس موقع پر اپنے معاونین کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا کہ جنہوں نے ہماری ضرورت کو محسوس بھی کیا اور اس کو پورا کرنے کے لیے کشادہ دلی کے ساتھ اپنے وسائل کو پیش کیا۔ میں سب کے لیے بارگاہ عزدی میں دعا گو ہوں کہ اللہ جل شانہ ان کا دیا ہوا مال جس کے سبب سے یہ اتنا بڑا نظم قائم ہے، اللہ اسے قبول اور مستجاب فرمائے۔ یاد رہے کہ معاونین کا جب میں نام لے رہا ہوں، اس سے وہ معاونین بھی مراد ہیں جو 10 روپے دیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک مزدور کا اپنی خرچی سے، اپنی ضروریات سے 10، 20، 50 یا 100 روپے بچا کے دینی کام میں اور کاز میں صرف کرنا ہے۔ اس کا اجر کتنا بڑا ہے، اس کا صلہ کتنا بڑا ہے، میرے پاس کوئی پیمانہ اور کوئی ترازو نہیں ہے جس پہ میں ناپ سکوں۔ حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمہ مکتوبات میں فرماتے ہیں، اعانت دین میں خرچ کی ہوئی ایک دانگ، ایک چھوٹا سا سکہ ہوتا ہے دانگ، ایک ٹگا کہہ لیجئے، ایک پیسہ کہہ لیجئے، اعانت دین میں خرچ کی ہوئی ایک دانگ دیگر مدات میں لاکھوں روپے خرچ کرنے سے افضل ہے۔ تو جن لوگوں نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے اور یہ 2-3 سال جو مشکل کے تھے ملکی معیشت پر اور اس کے اثرات نیچے تک پہنچے، تو ہم نے اپنے طلباء سے بھی شیئر نہیں کیا کہ ان مشکل حالات میں نظام چلانا کتنا مشکل تھا، چونکہ ہم نے یہ بھی طے کیا تھا کہ ان طلباء کو مشکل سے مشکل حالات میں بھی فنڈ ریزنگ کے لیے میدان میں نہیں اتاریں گے، ان کی ساری توجہات تعلیم و تعلم کی جانب ہونی چاہیے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ آج ایک نئی کھیپ میدان عمل میں اتر رہی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، میری توفیق بھی تیرے کرم کا صدقہ، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ میں ان لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے گلی سے گزرتے ہوئے اس مرکز کو محبت کی نظر سے دیکھا اور ان کے دل سے دعا نکلی، اور وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں باب اجابت تک پہنچی۔ اللہ ان کو بھی بہتر صلہ اجر نصیب فرمائے۔